نادان جب تو 5 فٹ کا انسان ہو کے دوستی کا خیال کرتا ہے، قادر و قیوم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے؟ تو گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو پاپ کرتا ہے اللہ سے دور ہے، تو جرائم کرتا ہے دور ہے، لیکن اللہ سب کے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ سب کے شہد سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم دور ہیں اس سے۔ وہ ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے، یہ فلسفہ توحید آپ کو پتہ چلنا چاہیے، ہم اس سے دور ہیں، وہ ہم سے قریب ہے علم قدرت کے اعتبار سے، لیکن ہم اس سے دور ہیں۔ اب ہم اس سے دور ہیں کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، حرام لقمہ کھاتے ہیں، بلکہ کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، نماز کو بھی جاتے تو نماز بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، استنجا بھی صحیح کرنا نہیں آتا، وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، ہو گئے اللہ سے دور، اور اس سے تعلقات اب قائم نہ رہے یا کمزور ہو گئے، تو اب مانتے ہو تو ٹائم لگتا ہے، دیر ہوتی ہے، تو ہم کیا طریقہ اختیار کرتے؟ یار اپنے سے تعلقات کمزور ہے، اپنے تعلقات کمزور ہے، ابھی مانگیں گے تو پتہ نہیں راضی ہے کہ ناراض ہے، دے گا کہ نہیں دے گا، تو کیا کرتے؟ چلو اس کے کسی دوست کو پکڑے، ایسے دوست کو پکڑے جو 70 سال تک رات رات بھر جا کر اس کو مناتا رہا ہو، اور اپنا سنجر چھوڑ کر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھاتا رہا ہو، اپنی اولاد کی فکر نہ کرتے ہوئے اس کی مسجدیں بناتا رہا ہو، اپنا گھر نہیں بنایا کبھی اس کی محبت میں، ایسی قربانی دیتا رہا ہو۔ جا کے دیکھ لو اجمیر شریف میں، آپ کو اجمیر شریف میں غریب نواز کی بنائی ہوئی مسجدیں تو نظر آئے گی، لیکن غریب نواز کا خود کا کوئی مکان نظر نہیں آئے گا۔ اتنے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے گھر بنائے، اپنے گھر نہ بنائے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر اجاڑ دیے، اتنی محنت کی کہ 60 سال تک کے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے شادی بھی کرنا تھا۔ 60 سال تک تبلیغ میں دعوت کے کام میں مصروف ہے کہ مجھے شادی بھی کر۔ ایک دن خواب میں رسول اللہ کے کہتے ہیں بیٹا معین الدین شادی تو کر۔ 60 سال کا ہو گیا، میری سنت تو ادا کر تاکہ تیری نسل صبح اٹھے تو آپ کے آنسو تھے، ہاں میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ مجھے شادی بھی کر۔ پھر 60 سال کی عمر میں شادی کی، اور پھر کیا شادی ہوئی؟ ادھر غریب نواز کو حضور کہتے ہیں شادی کر، ادھر ان کے سسر سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر۔ یعنی رشتہ بھی رسول اللہ طے کرتے ہیں۔ جو دین کے نام پہ مر مٹتے ہیں ان کو مرتبے کہہ دیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا ہم گندے نکمے کمینے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم ہاتھ اٹھائیں گے، سنتا سب کی ہے لیکن دیر بھی ہو سکتی ہے، تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ہم نے کرتوت بھی ایسے کیے، ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ دعا مانگیں گے تو کئی دعا کی بجائے اللہ پر پتھر نہ برسنے لگے، ممکن ہے۔ نعمت مانگیں گے زحمتیں نہ اترنے لگے، ناراض ہو تو پھر غضب کے انداز بھی کچھ ہو سکتے ہیں۔ رحمت والا ہے تو غیرت والا بھی ہے، مایوس کرنے نہیں آئے۔ ہم کیا سوچے چلو پھر کسی دوستوں کو پکڑیں، تو پھر نبی پاک نے ہمیں محروم نہیں کیا۔ ہندوستان کفرستان تھا، یہاں اپنے بیٹوں کو بھیجا، یہاں اپنے شہزادوں کو بھیجا۔ دیکھو میرے پاس مدینے آنے میں دیر لگے گی، دور رہو گے تو میں اپنے بیٹے بھیج دیتا ہوں، کوئی اجمیر شریف میں سوئے گا، کوئی کلیئر شریف میں سوئے گا، کوئی دلی میں سوئے گا، کوئی اندور میں سوئے گا، کوئی رتلام میں سوئے گا، اللہ اکبر، کوئی چوچا میں سوئے گا۔ میرے بیٹے بھیج رہا ہوں جس سے قریب کا تمہارا جو ہے وہ معاملہ ہو، یعنی جہاں وہاں پہنچ کے کہنا جیسے خواجہ دلا دو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خدا ہو گئے، ارے قبر میں ہے، یہی ثبوت ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ اگر خدا ہوتا تو قبر میں کیوں جاتے؟ ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔